الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں غزوہ موتا بیان ہوئی اور اب جو ہے وہ فتح مکہ کو بیان کیا جائے گا۔ محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے عالیشان لمحات تھے جس میں مکہ فتح کیا گیا۔ مکہ وہی شہر ہے جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ کا بچپن، جوانی، لڑکپن گزرا، جہاں وحی کا نزول ہوا غار حرا میں، جہاں آپ نے دعوت اٹھائی۔ جبل صفا پر آپ نے ان مکے والوں کو بلایا اور پھر آپ کی مخالفت کی گئی۔ آپ کا چچا جناب ابو طالب مکے والوں کا سردار تھا، بیت اللہ کا متولی تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو، اس تحریک کو اتنا پروٹیکٹ کیا کہ پہاڑ کی مانند کھڑے ہو گئے، لیکن قریش کی مخالفت روز بروز بڑھتی گئی، دشمنی بڑھتی گئی۔ آخر انہوں نے ابو طالب کا بھی لحاظ نہیں کیا اور شعب ابی طالب میں حضور علیہ السلام کو اور بنی ہاشم کو گویا کہ قید کر دیا۔ 3 سال بڑے کٹھن گزرے اور پھر جناب ابو طالب نے انتقال فرمایا تو گویا آپ نہتے اور اکیلے ہو گئے، اور آپ نے اپنے چچا کی کمی بڑی محسوس کی اور طائف میں چلے گئے۔ مکہ کو چھوڑا، لیکن طائف والوں نے بھی بدسلوکی کی۔ آپ واپس مکے میں آئے۔ زید بن حارث کہنے لگا، یا رسول اللہ، کس طرح اس شہر میں ہمیں نکالا گیا ہے، یہ کس طرح قبول کریں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے۔ پھر مطعم بن عدی تھا، اس کی پناہ میں آپ دوبارہ مکے آ گئے اور دوبارہ تحریک کو شروع کیا تو مکے والوں نے دوبارہ آپ پر ظلم و ستم شروع کیے، اور آخر کار وہ ہجرت کی رات جس میں یہ سارے قتل کے در پہ ہو گئے کہ حضور کو قتل کرنا ہے۔ 40 قبیلے کے 40 افراد نے آپ کے گھر کو گھیرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اپنے حبیب کو امن و سلامتی کے ساتھ نکالا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، ایک مٹھی مٹی بھر پھینکی ان کافروں کی طرف، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور آپ پر سورہ یاسین کی یہ آیت تھی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ان کی طرف پھینکی تو وہ سارے آنکھیں ملتے رہے، اور محبوب علیہ السلام نکل کر حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ نے آ کے غار ثور میں پناہ لی، اور یہ پھر بھی آپ کو ڈھونڈتے رہے، اور 3 دن 3 راتیں آپ اس تنگ غار میں ان مکے والوں کی وجہ سے آپ نے وہاں پناہ لی، اور پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ اور 8 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوئی، اسی شہر میں جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ نے اپنا سر مبارک اتنا جھکا دیا، اونٹنی پر آپ سوار تھے، اتنا جھکا دیا کہ آپ کا مبارک چہرہ بھی نیچے جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ عظیم لمحات ہیں۔ مکہ فتح کس طرح ہوا، اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کریں گے کہ غزوہ موتا کے تقریباً 2 مہینہ بعد
ایک واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ میں، چونکہ یہ طے پایا تھا کہ قریش اور مسلمان آئندہ 10 سالوں میں کوئی آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اس حدیبیہ والے صلح کو آگے بڑھایا گیا تھا کہ جو قبائل ہیں ان کو اختیار ہے قریش کے علاوہ بھی، تو وہ اس صلح میں آ کر داخل ہو جائیں، چاہے وہ قریش کے حلیف بنے، چاہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنے۔ تو بنو بکر ایک قبیلہ تھا، وہ بھی اس صلح میں داخل ہو گیا اور وہ قریش کا ساتھی تھا، اور بنو خزا ایک قبیلہ تھا، وہ نبی علیہ السلام کا حلیف تھا، اور وہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ ایک شیطان صفت آدمی نے، خبیث آدمی نے بنو بکر میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں کچھ نازیبہ الفاظ کہے، گستاخی کی، شعر بنائے ایسے۔ تو بنو خزا میں سے اس نے اس کو منع کیا اور اس کو جو ہے وہ ضربیں لگائیں، کوٹا، اور تو بنو بکر والوں نے جنگ کی تیاری کی، بنو خزا سے لڑنے گئے، اور بنو خزا سے لڑنے کے لیے قریش سے مدد طلب کی۔ تو قریش نے اپنے ہتھیار بند لوگ رات کے حصے میں بھیجے اور تاکہ بنو خزا کی پٹائی کر سکیں، اور ان میں قریش کے معتبر لوگ بھی تھے، جیسے کہ سہیل بن عمرو جس کے ساتھ صلح طے ہوئے تھی، حویطب بن عزا، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور مقرظ بن حفص، یہ بھی گئے تھے اور بنو خزا کے ساتھ جنگیں کی، اور انہوں نے اپنے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن جنگ میں لوگوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ قریش کے فلانے لوگ ہیں، اور بنو خزا کا انہوں نے نقصان کیا اور 20 افراد کو قتل کر دیا۔ تو صبح یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش نے صلح نامے کی، یعنی صلح نامے کو توڑ دیا ہے اور بنو خزا پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور پھر قریش یہ لوگ جو ہے انہوں نے تو سمجھا تھا کہ وہ ہمیں نہیں پہچانیں گے، تو یہ پھر ڈرے اور شرمندہ ہوئے اور ابو سفیان کے پاس آئے کہ ہم نے ایسا کام کیا ہے، ابھی اگر حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہم نے صلح توڑ دیا ہے تو وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، تو کسی طرح یعنی اس صلح کو قائم رکھیں۔ تو ابو سفیان ان پر ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ جو ہے وہ صلح اپنی طرف سے توڑ دیا ہے اور جنگ میں شرکت کی بغیر میرے مشورے کے، لیکن حضور اور مسلمان سمجھیں گے کہ اس میں بھی شامل ہوں۔ تو اور کہا کہ اس سے بھی دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی ہندا نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے جس میں خون دیکھے ہیں، تو ایسے نہیں کہ کوئی ہلاکت اور بربادی نہ ہو ہمارے لیے۔ اور پھر ابو سفیان کہنے لگا کہ تم نے اگرچہ یہ حرکت اپنی طور پر کی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، مدینے جاتا ہوں اور اس صلح کو برقرار کرواتا ہوں۔ ادھر جو ہے وہ جناب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں کہ جس رات بنو بکر والوں نے بنو خزا پر حملہ کیا تھا، اسی رات نبی علیہ السلام خود فرما رہے تھے بار بار کہ بنو خزا میں حادثہ پیش آیا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قریش نے صلح توڑ تو نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، صلح قریش نے توڑ دیا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے یا نقصان والی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور اسی طرح بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لبیک لبیک نصرت نصرت، حاضر ہوں اور ہمیں فتح دے دی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بنو خزا پر
بنو بکر اور قریش نے مل کر حملہ کیا ہے۔ تو اسی دن آپ جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو خزا قبیلے کے 40 لوگ آئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قصیدہ پڑھا، شعر پڑھے، اور جو ان کے ساتھ قریش نے زیادتی کی تھی وہ اسی میں انہوں نے شعر میں بیان کر دیا اور حضور علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو وہ جب شعر پڑھ رہا تھا تو ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ حسبک، بس یہ کافی ہے۔ ادھر ابو سفیان جو ہے وہ چلتا آیا اور مدینے میں تو ذکر ہو چکا تھا کہ بی بی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حبشہ میں تھیں اور حضور علیہ السلام نے اپنے نکاح میں ان کو منتخب فرمایا، اور ابھی وہ تازہ پہنچے تھے مہاجرین حبشہ سے، اور ام المومنین حضور علیہ السلام کے ساتھ ازدواجی زندگی میں بندھ گئی تھیں، تو حضور کے ساتھ رہنے لگیں۔ تو وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو ابو سفیان جو ہے سیدھا اپنی بیٹی کے گھر چلا گیا، اور وہاں جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں کوئی چادر تھی، تو یہ ابو سفیان جب بیٹی کے گھر گیا تو بیٹی نے ریسیو کیا، اور جب وہ وہاں بیٹھنے لگے جہاں پر حضور کی چارپائی تھی اور چادر بچھی ہوئی تھی، تو بیوی صاحبہ نے فوراً وہ چادر ہٹا دی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس چادر پر بیٹھ جائے۔ تو باپ کو غصہ آیا اور بیوی صاحبہ کو کہا کہ تم ہم سے بچھڑ کر تمہارے اخلاق یہ ہو گئے ہیں۔ تو بیوی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تم ابھی تک مشرک ہو، مشرک نجس ہوتے ہیں، اور میں نہیں برداشت کر سکتی کہ کوئی مشرک محبوب علیہ السلام کے بسترے پر بیٹھ سکے۔ تو اس پر وہ ابو سفیان ناراض ہوا اور باہر آ گیا، اور پھر فردن گیا، حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے کہ ہمارا جو صلح ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ تو کسی نے بھی اس کو جواب نہیں دیا اچھا امید والا، بلکہ پھر حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ایک چوک پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے آواز سے کہو کہ ہم جو ہیں صلح کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، باقی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور کو یہ سفارش کر سکے کہ وہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ صلح کریں اور موقع دیں۔ تو کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارادہ بن چکا ہے مکے پر حملہ کرنے کا، تو یہ ابو سفیان وہاں سے مایوس ہو کر مکے واپس آیا۔ تو مکے میں جب یہ واپس گیا تو سب سے پہلے اس نے ایک مینڈھا جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ بتوں پر ڈالا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ عموماً لوگ جاتے تھے کسی ارادے سے، بعض اوقات نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، قتل کرنے کے ارادے سے، اور لیکن بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ابو سفیان بھی جب مدینے سے واپس آیا تو اس کو بھی اپنے مکے والے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ بھی تو مسلمان نہیں ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے بتوں پر خون جو ہے وہ بلیدان چڑھایا ہے تو اس کے قریب آئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ ابو سفیان اپنے دین پر قائم ہے، اور پھر پوچھنے لگے کہ مدینے کا حال احوال بتاؤ، کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے پوری رویداد بتائی اور حضرت علی کا بھی بتایا۔ تو مکے والوں نے کہا کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ تم تو کوئی تسلی لے کر نہیں آئے۔ تو باقی بھی آگے کے واقعات انشاءاللہ اس مکہ المکرمہ کی فتح کیسے ہوئی یہ جاری ہیں، آگے واقعات جو ہے وہ اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔